آج کیونکہ انتخاب کا دن ہے، ایک لمبی کمپین آپ لوگوں کی جانب سے، پاکستان پارٹی کی جانب سے بھی کی گئی، لیکن بہت سے تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا تھا۔ بلاول صاحب نے کہا تھا فارم 45 کی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے، تو آج مطمئن ہیں آپ لوگ انتظامات سے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ الیکشن پروسیس جو ہے وہ جتنا شفاف ہوتا ہے، جتنی اس میں ووٹر کو کمفرٹ ہوتی ہے، اتنا ہی زیادہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ یہ عمل جو ہے وہ فیئرنیس پر مبنی ہے۔ لیکن اگر شکایات الیکشن سے پہلے اس طرح کی ہو کہ وفاقی حکومت کی مداخلت ہے، یا وہاں پر ووٹر لسٹ کا مسئلہ ہے، یا وہاں پہ جو الیکشن کا عملہ ہے اس کو چینج کیا جا رہا ہے خاص طور پر کوئی چند علاقوں میں یا کہیں اس طرح کی جو کمپلین سلیکٹیو آتی ہیں، تو پھر یہ خدشات جو ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں کہ الیکشن کے دن مسئلے ہوں گے۔ اور اسی لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب جنہوں نے بھرپور کیمپین کی ہے جی بی کے اندر، محترمہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ ان کے شانہ بشانہ رہی ہیں، جلسوں میں گئی ہیں، خطاب کیا ہے، تو اس کی یہی وجہ تھی کہ ہم الیکشن پروسیس کے اندر جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، موبلائز کرنا، وہ کریں گے، اور الیکشن ڈے کے اوپر جو اہم ترین ڈاکیومنٹ ہے فارم 45، جس کی بنیاد پر فارم 47 الیکشن کمیشن ایشو کرتا ہے، اس کے اندر کوئی مسئلے نہ ہو۔ اور بلاول صاحب یہ اویئرنیس کریٹ کرتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے کہ اپنے فارم 45 کو آپ نے سنبھالنا بھی ہے، اس کے اندر کوئی دھاندلی نہ ہو، اس کے اندر کوئی چینجز نہ ہو، اس کو آپ نے انشور کرنا ہے، تاکہ پھر الیکشن کمیشن سے جو مرحلہ ہے اس پر ہم مل کر فارم 47 کے لیے اپنی، اگر ہمیں لڑائی لڑنی ہے تو ہم لڑیں۔ تو آج یوں تو الیکشن پروسیس صحیح چل رہا ہے، لیکن کئی جگہوں سے جو اب ہمیں شکایات موصول ہو رہی ہیں وہ ایسی ہے کہ ووٹر لسٹ کے مسائل ہیں، لوگوں کے نام کا اندراج کا مسئلہ ہے۔ پھر ایک اور استور 2 سے ہمارے سیکرٹری جنرل ہمایوں خان صاحب ہیں پارٹی کے، ان کا دورہ ہوا تو پتہ چلا کہ روڈ سے اٹھا کر پہاڑ پہ پولنگ سٹیشن لے گئے۔ اب آپ بتائیے، پہاڑ پہ پولنگ سٹیشن آپ لے گئے جو اچھا خاصا ایک روڈ پہ تھا، میں خود وہاں تھی، وہ ٹرین اتنی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، گاڑیوں میں بھی چلے تو مشکل ہے، اور جو ڈسٹنس ہے ایک علاقے سے دوسرے علاقے کا وہ 3 سے 4 گھنٹے ہوتا ہے۔ اب ووٹر اتنی مشکل سے جب باہر آیا ہے، ان کو ہم نے انہیں موبلائز کیا ہے باہر نکلنے کے لیے، بلاول صاحب نے ان کو موبلائز کیا ہے، آصفہ بھٹو صاحبہ نے انہیں موبلائز کیا ہے، ان کی باقاعدہ ویڈیو میسیجز گئے۔ آج صبح بھی بلاول بھٹو صاحب نے یہی کہا ہے کہ اب پلیز ووٹ، تو لوگوں کو نکالا ہے۔ اب آپ سڑک سے پولنگ سٹیشن اٹھا کے پہاڑ پہ لے جائیں گے، بالکل، یہ مسائل تو کچھ کتنا مشکل علاقوں بنائیں سے گے لوگوں کے رپورٹ لیے۔ کیے جا رہے ہیں شائزہ صاحبہ، جس طرح سے آپ نے کہا کہ بھرپور انتخابی مہم بھی کی گئی، اور گلگت کے اندر جس طرح سے موبلائز کیا گیا آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی لوگوں کو، اب آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں آپ کی پارٹی کی ان انتخابات سے آج کے دن کے حوالے سے؟ دیکھیے ایکسپیکٹیشن تو میری بہن اپنی کیمپین کی روشنی میں ہوتی ہے نا۔ اب آپ پورے جی بی میں دیکھ لیں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، اور میں نہیں کہہ رہی آپ مجھ سے، مطلب جو نیوٹرل لوگ ہیں یا جو تجزیہ نگار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سب سے مضبوط الیکشن کیمپین ہے، وہ کہہ رہے ہیں، اور ان کی پوزیشن سب سے اچھی ہے۔ یہ میں شازیہ مری پیپلز پارٹی نہیں کہہ رہی، تو یعنی کہ لوگوں نے دیکھا ہے نا کہ پیپلز پارٹی نے وہاں بھرپور طریقے سے الیکشن کیمپین کی ہے۔ ہم تو اسی کی بنیاد پہ کہیں گے جی ہمارے لوگ موبلائز ہیں، ہمارے ووٹس انٹیکٹ ہیں، بس ہمارے لوگوں کو کی رکاوٹیں ان کے راستے میں نہ ڈالی جائیں، ان کو جانے دیا جائے پولنگ سٹیشن، ان کی لسٹوں میں سے نام نہ اڑائے جائیں، ان کے پولنگ سٹیشن کی لوکیشن نہ بدلی جائیں، عملہ صحیح طرح سے کام کرے، تو پھر تو الیکشن ہی لگے گا نا۔ لیکن اگر اس طرح کی شکایت میری بہن موصول ہوں گی تو تشویش ہوگی۔ ہم نے تو اپنی پوزیشن بھرپور طریقے سے دیکھی، ہمیں پتہ ہے ماشاءاللہ وی آر ڈوئنگ ریلی ویل۔ پاکستان پیپلز پارٹی موسٹ پاپولر پارٹی ہے جی بی کی، اگر یہ فری فیئر الیکشن ہو تو کوئی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم سویپ کر رہے ہیں۔ ٹھیک، اب دیکھتے ہیں آگے نتیجہ ہے، ووٹر پرجوش ہے۔ خرم دستگیر صاحب، ایک تو یہ بتائیے گا، آپ کی اتحادی جماعت کو بھی تھوڑے سے تحفظات ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی تحفظات کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے منسٹرز بھی وہاں پر موجود تھے، آج بھی موجود ہیں، اور سرکاری مشینری بھی استعمال کی گئی ہے، تو اس سارے انتخابی عمل کو کیونکہ آپ خود وہاں پر موجود رہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، مسلم لیگ نون نے تو ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ سب جماعتوں کو وہ سپیس ملے جس میں وہ جا کے گلگت بلتستان کے عوام سے براہ راست گفتگو کر سکیں،
ان کے سامنے اپنا ایجنڈا رکھ سکیں، اور سب جماعتوں نے یہ ان کو آزادی سے اپنا جو موقف تھا وہ عوام کے سامنے رکھا ہے۔ ابھی تک تو الحمدللہ ایک پرامن الیکشن ہو رہا ہے، آزادانہ الیکشن ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ جب شام کے وقت نتائج آئیں گے تو تمام تر تحفظات کے باوجود آئی تھنک جو بھی گلگت بلتستان کے عوام کا فیصلہ ہوگا وہ سب جماعتوں کو قبول ہوگا۔ اور خرم دستگیر صاحب، آپ کو وہاں پر وزٹ کے دوران کیا لگا کہ سب سے بڑے مسائل گلگت بلتستان کے فوری حل ہونے والے کیا ہیں جن کو آپ لوگوں نے ابھی پھر ایڈریس کیا؟ جی، دو مسئلے ہیں جی جو سب سے زیادہ واضح ہو کھل کر سامنے آئے ہیں۔ ایک تو جو جسے وہ کہتے ہیں کہ انہیں 12 مہینے کی جو ایکسس چاہیے سڑک کے ذریعے، جس کے ذریعے ٹرانسپورٹ بھی ہو سکے، شہریوں کی بھی، ٹورسٹ کی بھی، اور جو تجارت ہے پاکستان اور چائنا کی اس کے بھی، اس کے معاملے میں الحمدللہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اور کابینہ نے ایک بہت ہی ایمبیشس پروجیکٹ کا اعلان کیا ہے، جو ناران چلاس روٹ ہے جس میں 13.5 کلومیٹر کا جو ایک سرنگ بھی ہوگی۔ ایک تو وہ انشاءاللہ ان کی ضرورت پورے ہونے جا رہی ہے، دوسرا تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن ان کی ڈیمانڈ یہ بھی ہے کہ اگر وہ ٹورزم سے اور تجارت سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو انہیں بجلی کی فراہمی بہتر کی جائے۔ تو اس میں ایک تو انشاءاللہ اگلے 2 سالوں میں دیامیر بھاشا جو ہے اور داسو ڈیم بڑی تیزی سے تعمیر ہو رہے ہیں، تو ان کی تعمیر سے وہاں ان کے قریب ترین ان کو بجلی کی فراہمی ہو جائے گی۔ اور دوسرا جو ہے میری یہ توقع ہے کہ وزارت بجلی، بڑے ہمارے قابل اور محنتی وزیر ہیں اویس تغاری صاحب، وہ اس کو دیکھیں گے کس طرح وہاں چھوٹے چھوٹے رن آف دا ریور پروجیکٹس لگا کے مختلف جو لوکل آبادیاں انہیں یہ ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ تو بجلی اور 12 مہینے کی جو ٹرانسپورٹ ایکسس ہے وہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جو انشاءاللہ ہم حل کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا جو بڑا کنسرن ہے کہ ان کے ساتھ پری پول ریگنگ کہتے ہیں وہ اس چیز کو، کہ انتخابی عمل کا حصہ ہی نہیں بننے دیا گیا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ سب لوگ وہاں پر موجود تھے، جلسوں سے خطاب کر سکتے تھے، سب کچھ کر سکتے ہیں، ہمارے تو وہ ممبرز جو کہ جیسے ان کے سیکرٹری جنرل یا باقی لوگ جا رہے تھے ان کو تو اندر جانے ہی نہیں دیا گیا، اور جو گئے ان کو صبح بدر کر دیا گیا۔ جی نہیں، سڑکیں جو ہیں اگر دونوں طرف سے کھلی تھیں، اگر وہ جانا چاہتے تو وہاں جا سکتے تھے۔ جن دنوں میں وہاں موجود تھا وہاں پارٹی کے چیئرمین جو ہے بیرسٹر گوہر وہ بھی موجود تھے، ان کے اراکین قومی اسمبلی جو ہیں بڑی تعداد میں موجود تھے۔ اصل جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے جو 24 حلقے ہیں اس میں صرف ایک میں انہوں نے اپنا امیدوار جو ہے وہ کھڑا کیا تھا، 23 میں تو ان کے امیدوار ہی نہیں تھے۔ تو جب ایک پارٹی امیدوار ہی کھڑے نہ کرے تو یہ شکایتیں تو صرف میڈیا کی کنزمپشن کے لیے۔ اور بلاول صاحب یہ کیوں کہتے بار بار دکھائی دیے کہ فارم 45 کی حفاظت آپ نے کرنی ہے؟ جی یہ تو ایک اب سیاسی نعرہ بن چکا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر چیئرمین جو ہیں پیپلز پارٹی وہ چاہتے ہیں کہ جو یہ ووٹنگ کا عمل ہے اس کی ایک تقدس ہو، ہم بھی اس معاملے میں ان کے ساتھ ہیں کہ جو ہے، اور الحمدللہ ہم نے کر کے دکھایا ہے کہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن اس وقت ہو رہا ہے، اور گلگت بلتستان کے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو پورا موقع مل رہا ہے کہ جس پارٹی کو چاہتے ہیں اس کے لیے وہ اپنی رائے کا آزادانہ اظہار کر رہے ہیں۔ اور ایک آپ کا بیان تھا جو سب سے زیادہ ڈسکس ہوا، وہ آپ نے ایک تقریر میں کہا کہ آپ نے یہ عوام نے گلگت بلتستان کی عوام نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے گلگت بلتستان کو لاہور بنانا ہے یا کراچی بنانا ہے۔ پیپلز پارٹی والے دوست یہ کہتے ہیں کہ آپ کراچی کی ترقی کی بات کر رہے تھے اور آپ اس سے جو ہے وہ بہت اسی طرح کی ترقی آپ گلگت بلتستان میں دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ آپ نے کیوں ذکر کیا یہ؟ جی دیکھیے، کراچی سے ہمیں پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اس سے جو سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کا دل بڑا ہے، کراچی سے ہمیں رواداری سیکھنی ہے، سب مذہبوں کی موجودگی سیکھنی ہے، لیکن ترقی کے حوالے سے تو اس وقت لاہور کراچی سے کئی دہائیاں آگے ہے۔ تو ہمیں تو بڑی خوشی ہوگی کہ پاکستان کا بڑا جو شہر ہے وہ ایک ترقی کی ایک چمکتی دمکتی مثال بنے باقی شہر یعنی باقی ملک کے لیے، لیکن اس وقت وہ چمکتی دمکتی مثال لاہور ہے جس طرح کی ترقی پورا ملک چاہتا ہے۔